الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. پچھلی تفسیر میں جو چیزیں بتائی گئی تھی پہلے اس کا مختصر خلاصہ پیش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے. تعریف کے قابل ذات اللہ کی ہے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. رب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ رب وہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 صفتیں ہوں. پیدا بھی کرے، جو چیز موجود نہ ہو اس کو موجود کرے، اور دوسرے اس کے باقی رہنے کا انتظام کرے، اور تیسرے آہستہ آہستہ اس چیز کو تکمیل تک پہنچائے، مکمل کرے. اور یہ تینوں صفتیں صرف اللہ رب العزت کے اندر پائی جاتی ہیں. رب العالمین کہ وہ پیدا بھی کرتا ہے اور باقی رہنے کا انتظام بھی کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ تکمیل تک پہنچاتا ہے، کسی بھی چیز کو مکمل کرتا ہے. پھر دوسری آیت میں الرحمن الرحیم، رحمان جس کی رحمت عام ہے، دنیا میں سب پر وہ رحم کرتا ہے، اور الرحیم اس کی رحمت خاص بھی ہے. یہ خاص رحمت ایمان والوں پر ہوگی آخرت میں. پھر رحمان کا ایک مطلب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے عطا فرمائیں. رحمان اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے دے دے، اور رحیم کہتے ہیں جو نہ مانگنے سے ناراض ہو جائے. رحمان جو بن مانگے دے دے. کتنی چیزیں، ہزاروں چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں مانگی اور اللہ رب العزت نے دے دی. اور رحیم جو نہ مانگنے سے ناراض ہو جائے. اور بعض مفسرین نے عجیب بات لکھی، کہتے ہیں کہ رحمان پیدری شفقت کا منبع ہے اور رحیم مادری شفقت کا منبع ہے. یعنی رحمان ایک تو باپ کے اندر ایک شفقت ہے، اور ایک شفقت ماں کے اندر ہے، بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے. باپ کے اندر شفقت الگ ہے اور ماں کے اندر شفقت الگ ہے. باپ کی محبت الگ ہے، ماں کی محبت الگ ہے. باپ محبت کرتا ہے لیکن یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا تکلیفیں اٹھا کر، مشقت اٹھا کر دنیا میں ایک مقام بنائے، عزت حاصل کرے، لوگوں میں اس کی شہرت ہو. کہ باپ یہ چاہتا ہے، چاہے تکلیفیں آئے، مشقتیں آئے، لیکن میرا بیٹا کچھ بن جائے. اور ماں چاہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہ ہو، میرے بیٹے کا کھانا اچھا، رہنا اچھا، لباس اچھا، مکان اچھا، سواری اچھی. تو الرحمن اللہ رب العزت باپ والی جو شفقت ہے وہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے اندر انسانوں کے لیے، اور ماں والی جو شفقت ہے وہ بھی ہے اللہ رب العزت کے اندر. باپ والی جو شفقت ہے وہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے دین پر چلیں، دنیا میں مجھ کو راضی کریں، مجھ کو خوش کریں اور یہ مقام حاصل کریں. اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے ہیں. اور دوسری طرف اللہ رب العزت بندوں کی سہولتیں پہنچانے کا بھی انتظام کرتے ہیں. میرے بندے سکون میں رہیں، میرے بندوں کو تکلیف نہ ہو، اس کا بھی اللہ رب العزت خیال کرتے ہیں. پھر بتایا گیا تھا کہ الرحمن الرحیم اس آیت سے 4 چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ غصے پر غالب ہے. زیادہ تر اللہ رب العزت رحم کا معاملہ کرتے ہیں اپنے بندوں پر، زیادہ تر رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، زیادہ تر مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، جلدی سزا نہیں دیتے. ایک تو اس الرحمن الرحیم والی آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اشارہ مل رہا ہے. دوسرے، جب اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں، بہت زیادہ رحمت والے، بہت مہربانی والے ہیں، تو انسانوں تم اس رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے دین پر چل کر، اس کو راضی کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کی رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، رحمت سے محروم مت ہو جاؤ. پھر تیسری چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں تم بھی رحم کرو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، حدیث میں فرمایا گیا تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جیسے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرتے ہیں،
تم بھی رحم کرو. اور چوتھی چیز یہ سمجھ میں آ رہی کہ اللہ جب اتنے مہربان، اتنے رحیم، اتنے کریم ہیں، اسی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں کا، نبیوں کا سلسلہ چلایا ہے. اس سے رسالت کا عقیدہ نکل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، انسان کی ظاہری جسم کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں، کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام، لباس کا انتظام، تو جسم کی ضرورتیں جیسے اللہ تعالیٰ پوری کرتے ہیں، تو روح کی ضرورتیں پوری کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی انتظام فرمایا، نبیوں کا سلسلہ چلایا. تیسری آیت مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے. یوم الدین، دین کہتے ہیں بدلے کو، دین کہا جاتا ہے عربی میں بدلے کو، بدلے کا دن، بدلے کے دن کے مالک ہیں. اب اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی مالک ہیں، لیکن خاص آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو مالک کیوں کہا؟ کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عارضی طور پر انسانوں کو بھی کچھ چیزوں کا مالک بنایا ہے. انسانوں کو بھی کچھ چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا، گھروں کا مالک بنایا، گاڑیوں کا مالک بنایا، دکانوں کا، فیکٹریوں کا مالک بنایا، زمینوں کا مالک بنایا. دنیا میں عارضی طور پر چند دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کسی چیز کا مالک بنا دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن میرے علاوہ کوئی مالک نہیں ہوگا. اتنا انسان جو ہے بے بس ہوگا کہ انسان اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں ہوگا، سب کے سب ننگے اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہوں گے. یعنی انسان آخری درجے میں دنیا میں کوئی غریب سے غریب ہو، اس کے پاس گھر نہیں ہوتا، گاڑی نہیں ہوتی، زمین نہیں ہوتی، کپڑے تو ہوتے ہیں. آخری درجے میں انسان کم سے کم کپڑوں کا مالک ہوتا ہے. لیکن قیامت کے دن انسان اتنا بے بس ہوگا اور اتنی انسان کی ملکیت ختم ہو جائے گی کہ وہ اپنے کپڑوں کا بھی مالک نہیں ہوگا، اس کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوں گے. اس لیے کہا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. اسی لیے قرآن میں 24ویں پارے میں ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت، کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اکیلے اللہ کی جو قہار ہے. مالک یوم الدین. پھر یہاں ایک اور بات علماء نے عجیب لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے مالک کہا، اپنے آپ کو قیامت کے دن کا کیا کہا؟ مالک. عادل اور جج نہیں کہا. یہ عجیب بات ہے. انصاف کرنے والا، میں قیامت کے دن انصاف کروں گا، یا قیامت کے دن میں جج کی حیثیت سے آؤں گا، نہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مالک کی حیثیت سے آئیں گے. کیوں؟ جج اور عادل انصاف تو ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ ہو ہی نہیں سکتا کہ ظلم کرے. وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے. اپنے بندوں پر اللہ تعالیٰ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتے. تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں کریں گے، انصاف ہی کریں گے قیامت کے دن. لیکن لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے انصاف کرنے والا یا جج یہ لفظ استعمال نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جو جج ہوتا ہے، انصاف کرنے والا ہوتا ہے، وہ قانون کا پابند ہوتا ہے. وہ قانون سے اٹھ کر، قانون سے اوپر ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. اس کو قانون کے دائرے میں رہ کر فیصلہ کرنا ہے. جس نے جتنے کام کیے ہیں، جیسے کام کیے ہیں ویسے ہی اس کو بدلا. اس سے اچھا، اس سے اونچا بدلا وہ نہیں دے سکتا. اس لیے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا مالک. جو مالک ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا. اشارہ سمجھیے، جو مالک ہوتا ہے وہ قانون کا پابند نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قانون سے اوپر اٹھ کر بہت سارے لوگوں کے لیے فیصلہ کریں گے. چل، تو نے کوئی عمل نہیں کیا، جا جنت میں چلا جا، جا تجھے معاف. اگر انصاف کرنے والے کی حیثیت سے، منصف کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ آتے تو پھر تو جس نے جتنا عمل کیا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا، زیادہ نہیں ملتا، زیادہ ثواب نہیں ملتا. اور جو جہنم کا مستحق ہے، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی، صرف ایمان کا ذرہ ہوگا ان کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیں گے. یہ کیوں؟ کہ مالک ہے وہ. اگر منصف ہونے کی حیثیت سے، انصاف اور جج والی حیثیت سے اللہ تعالیٰ آتے تو پھر یہ قانون کا پابند ہونا پڑتا، قانون کا پابند ہونا پڑتا، عدل انصاف کا پابند. لیکن اللہ تعالیٰ وہاں عدل کرنا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ وہاں فضل کرنا چاہتے ہیں.
ان اللہ لذو فضل علی الناس، قرآن میں جگہ جگہ ہے اللہ تعالیٰ فضل والے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل سے اوپر فضل کریں گے، بہت سارے لوگوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے، بہت سارے لوگوں کی بخشش کر دیں گے، گناہ ہوتے ہوئے ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، کم درجوں کا مستحق ہوگا بڑا درجہ دے دیں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہوگا. دنیا میں دیکھو جمہوریت میں یا ہندوستان میں ایک قانون ہے، جمہوری جو ملک ہے وہاں ایک قانون ہے، کسی مجرم کو اگر پھانسی کی سزا عدالت سے ہو جائے، عدالت کا جو جج ہے وہ تو اس کو معاف نہیں کر سکتا، لیکن ملک کا جو صدر ہے، ملک کا صدر ہے، اس کو اجازت ہوتی ہے کہ اگر یہ مجرم، جج نے اس کے لیے موت کا فیصلہ سنا دیا، پھانسی کا فیصلہ سنا دیا، لیکن اس کے پاس، مجرم کے پاس ایک آپشن باقی ہے کہ وہ صدر کے پاس اپنی درخواست پیش کرے. اگر صدر کو رحم آ گیا تو صدر اس کو ویسے ہی معاف کر دے گا، یعنی عدالت کا قانون بھی صدر ختم کر سکتا ہے. تو ایسے ہی اللہ رب العزت قیامت کے دن مالک، جج نہیں مالک ہوں گے، وہ معاف کر دیں گے، بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیں گے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں مالک کا لفظ استعمال کیا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مالک ہونے کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوں گے. فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے. پھر اس کے اندر، اس آیت کے اندر قیامت کا عقیدہ، روز جزا، ایک بدلے کا دن آنے والا ہے. اس میں آخرت کا عقیدہ ہم سب کو دیا گیا کہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا کی چیزیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رونقیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے. ایک دن ختم ہو کے ہمیں قیامت کے دن جانا ہے، بدلے کے دن جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے روبرو پیش ہونا ہے. یہ آیت ہمیں قیامت کا اور آخرت کا عقیدہ دے رہی ہے. اور یہ آخرت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ بہت اہم ہے. یہ عقیدہ ایسا ہے جو سارے گناہوں سے انسان کو بچا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے. آخرت کا عقیدہ، اللہ کے سامنے روبرو حاضر ہونا، اللہ کے سامنے پیشی، ایک ایک چیز کا حساب کتاب دینا، یہ جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا پھر اس سے گناہ نہیں ہوگا. زبان کو صحیح استعمال کرے گا، آنکھوں کو صحیح استعمال کرے گا، ہاتھ کو صحیح استعمال کرے گا، کان کو صحیح استعمال کرے گا. جس کا جتنا یہ عقیدہ مضبوط ہوگا کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے. صحابہ کرام جو گناہ نہیں کرتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اس کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ ان کے اندر یہ عقیدہ سب سے زیادہ مضبوط تھا، اللہ کے روبرو حاضر ہونا. قیامت کے دن کی پیشی ہمیشہ ان کی نظروں کے سامنے رہتی تھی. آج اسی میں تو ہمارے فالٹ ہے، اس لیے ہماری زبانیں کدھر بھی چلتی ہے، کسی کے بھی خلاف ہم کچھ بھی بول دیں گے. ایک ایک لفظ تولا جانا ہے، ایک ایک لفظ کا حساب ہونا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں یہ کہہ دیا تھا، کیوں کہہ دیا تھا. دنیا کے جیسا نہیں کہ دنیا میں ہم نے کہہ دیا، کسی کو فاسق کہہ دیا، کسی کو منافق کہہ دیا، کسی کو کچھ بھی جو منہ میں آیا ہم کہہ دیتے ہیں. قیامت کے دن خالی کہنے سے بات نہیں بنے گی، وہاں اللہ تعالیٰ دلیل مانگیں گے. آپ نے اس کو فاسق کہا ہے، اس کے فاسق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس کے منافق ہونے کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ نے اس پر لعنت کی تھی، لعنت کی کوئی دلیل ہے؟ وہاں انسان کیا کرے گا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے تو ایک فرشتہ موجود ہے جو فوراً اچک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے اور لکھ لیتا ہے. ایسی ایسی باتیں وہاں لکھی ہوئی ہوگی کہ انسان حیران ہو جائے گا. حیران، اتنی باریک بات. میں تو اس کو یوں ہی سمجھ رہا تھا، آسان سمجھ رہا تھا. قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، وہ بھی لکھا ہوا ہوگا، یہ بھی گناہ ہے. قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، وہ بھی لکھا ہوا ہوگا. اس پر اگر پوچھ ہو گئی تو کیا جواب دیں گے؟ مسجد میں کچرا پڑا ہوا ہے، صاف نہیں کیا، گھر کو گندا رکھا. صاف رکھنا بھی تو اسلام نے سکھایا ہے، حکم ہے اسلام کا. تو ایک ایک چیز وہاں لکھی ہوئی ہوگی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. جو عمل کیا ہوگا انسان اس کو سامنے حاضر پائیں گے. کُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ. ہر چھوٹی اور بڑی چیز مستطر لکھی ہوئی ہے. ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہوگی، انسان وہاں دیکھ کر، نامہ اعمال کو دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ اتنے ہم تو سمجھتے ہی نہیں تھے کہ یہ بھی گناہ ہے، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ بھی لکھا جائے گا. اس لیے قیامت کا عقیدہ، صحابہ کرام کے اندر یہ عقیدہ پختہ تھا. اس لیے پہلے تو ان سے گناہ نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی ان سے گناہ ہوا ہے.
اور علماء کرام کہتے ہیں ان سے گناہ ہوتا نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرایا جاتا تھا تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس میں سے کچھ رہبری نکل جائے۔ صحابہ کرام سے جو بھی کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن سے کچھ گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا، جیسے ایک صحابیہ غامدیہ صحابیہ رضی اللہ، ان سے گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا اور حمل ٹھہر گیا۔ اب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ دیکھیے یہ قیامت کا عقیدہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، عورت ہے، عورت بتائیے گناہ کو کتنا چھپاتی ہے، اور وہ بھی اپنی عزت کو نیلام کرنے والا گناہ اگر عورت سے ہو جائے تو عورت کتنا چھپائے گی، اس کو کتنا چھپائے گی۔ لیکن یہ گناہ بھی وہ چھپا نہیں رہی ہے بلکہ سب کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام تشریف فرمائے، سب کے سامنے ظاہر کر رہی۔ کیوں؟ کون سی چیز اس کو ظاہر کروا رہی؟ یہ آخرت کا عقیدہ کہ میں یہاں پاک ہو جاؤں، اللہ کے سامنے پاک دامن جاؤں تاکہ وہاں مجھے کوئی سزا نہ ملے۔ طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ حضور نے چہرہ پھیر دیا، دوسری طرف سے، تیسری طرف سے، 4 مرتبہ انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ 4 مرتبہ کہا، اقرار کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، کیا علامت ہے؟ تو کہا یہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، حمل بھی ٹھہر گیا زنا کی وجہ سے، یہ علامت ہے کہ میں نے غلط کام کر لیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ، بچے کا کوئی قصور نہیں، تمہارا قصور ہے، بچہ جب پیدا ہو جائے اور روٹی کھانے لگے جب آؤ۔ اب وہ چلی گئی، بچہ پیدا ہونے تک 6 مہینے کم سے کم پکڑ لو، اور اس کے بعد 2 سال دودھ پلانے کے، 2.5 سال تک 2.5 سال تک ان کا ایمان کمزور نہیں پڑا۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک اس عورت کی استقامت دیکھیے، اور ایمان کی چنگاری دیکھیے، اور آخرت کی فکر دیکھیے، آخرت کا یقین دیکھیے۔ 2.5 سال میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کیس درج نہیں کیا، رپورٹ نہیں لکھی، ان کے پیچھے کوئی پولیس نہیں لگائی، ان کے پیچھے کسی کو کھڑا نہیں کیا کہ دیکھو یہ عورت کہیں بھاگ کر نہ چلی جائے، اب اس پر سزا ضرور ہمیں لاگو کرنی ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں۔ وہ عورت خود بخود پریشان ہے، جیسے ہی 2.5 سال ہو گئے آ گئی، خود بخود آ گئی، کسی بلانے نہیں بھیجا گیا، کسی نے پیش نہیں کیا، خود بخود حاضر ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے پاک کر دیجیے۔ اب 2.5 سال ہو گئے اور یہ بچہ جو ہے روٹی کھانے لگا، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ان پر سزا، وہ بھی کتنی خطرناک سزا تھی، وہ سنسار پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا، ان کو معلوم تھا اتنی سخت سزا دی جائے گی، لیکن اس کے لیے بھی تیار ہے تاکہ آخرت میں اللہ کے سامنے جاؤں تو پاک جاؤں، میرا دامن پاک ہو، وہاں گناہ کا کوئی میرے دامن پر داغ اور دھبا نہ ہو۔ کیا عقیدہ ہے، سبحان اللہ، آخرت کا عقیدہ۔ اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں یہ مضبوط ہو جائے، آمین، تو ہم بھی گناہ چھوڑ دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاک کر دیا۔ وہ آخر میں روایتوں میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر ان کے خون کے چھینٹے پڑ گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو کتنا بڑا گناہ کیا ہے، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر یا اے خالد، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کا 10واں حصہ بھی پورے مدینے پر تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ یہ مالک یوم الدین، اس عقیدے کی وجہ سے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ خوبصورت عقیدہ دے رہی ہے آخرت کا، کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمیشہ آخرت رہنی چاہیے تاکہ ہماری زبان غلط استعمال نہ ہو، آنکھیں غلط استعمال نہ ہو، ہاتھ غلط استعمال نہ ہو، بدن کا کوئی حصہ غلط استعمال نہ ہو، کیونکہ ہمیں اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا۔ ایاک نعبد، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت۔ ہم اللہ کی عبادت اب کیوں کریں گے؟ اوپر دیکھو 3 صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی ہے، رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ یہ 3 صفتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ 3 صفتیں کیا اشارہ کر رہی ہے؟ رب العالمین سے اشارہ ہے کہ انسان گزرے ہوئے زمانے میں، ماضی میں انسان اللہ کا محتاج تھا، رب ہے، رب کا محتاج کیا، رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں عقل و شعور دیا، عقل و بصیرت دی، سمجھ دی، ہم کچھ بھی نہیں تھے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ رب ہے ہمارا پیدا کرنے والا۔ تو ماضی میں بھی ہم اس کے محتاج ہوئے، گزرے ہوئے زمانے میں، اور الرحمن الرحیم، فی الحال یہ جو رننگ کا زمانہ ہے اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں کہ اس کی رحمتیں، اس کی نعمتیں ہمارے اوپر برس رہی ہیں۔ پھر مالک یوم الدین،
آگے آنے والا جو زمانہ ہے قیامت کا، آخرت کا، وہاں بھی ہم اللہ کے محتاج ہوں گے. تو جب تم ماضی میں بھی اللہ کے محتاج، حال میں بھی اللہ کے محتاج، مستقبل میں بھی اللہ کے محتاج، لہذا اس کی عبادت کرو. ایاک نعبد. جب تم ہر زمانے میں اللہ کے محتاج ہو، گزرے ہوئے زمانے میں بھی تم اللہ کے محتاج تھے، اور حال میں بھی تم اللہ کے محتاج ہو، اور مستقبل میں بھی تم اللہ کے محتاج ہو، لہذا ایاک نعبد، اللہ کی عبادت کرو. اب عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کی تشریح علماء نے لکھی ہے غایت الذل مع غایت الحب. اللہ کے سامنے انتہائی عاجزی کرنا انتہائی محبت کے ساتھ، یہ ہے عبادت. انتہائی عاجزی کا اظہار انتہائی محبت کے ساتھ. عاجزی کا اظہار، اس نے جو احکامات دیے عاجزی کے ساتھ ان احکامات کو پورا کرنا ہے، لیکن محبت کے ساتھ، بوجھ سمجھ کر نہیں. انتہائی عاجزی اختیار کرنا انتہائی محبت کے ساتھ، یہ ہے عبادت. اب عبادت، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے. ہر قسم کی عبادت کس کے لیے؟ اسی لیے دیکھو اللہ تعالیٰ نے جملہ ایاک نعبد، عربی کے حساب سے جملہ ہونا چاہیے تھا نعبد ایاک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایاک پہلے کر دیا، نعبد بعد میں کر دیا. کیوں؟ تاکید کے لیے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ساری عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہوگی. عبادت کسی بھی قسم کی ہو، ظاہری ہو باطنی ہو، بدنی عبادت ہو مالی عبادت ہو، نماز والی عبادت، سجدے والی، طواف والی، قربانی والی، دعا والی، ساری عبادتیں صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سجدہ کیا جائے گا صرف کس کو؟ اللہ کو. سجدہ عبادت ہے. نماز عبادت ہے، نماز کا ایک حصہ ہے سجدہ. سجدہ صرف اللہ کو. اسی طریقے سے طواف صرف اللہ کے گھر کا اور اللہ کے حکم پر. اللہ کے حکم کے علاوہ، اللہ کے گھر کے علاوہ کسی جگہ کا طواف نہیں. اسی طریقے سے قربانی، جانور قربان کرنا، یہ عبادت ہے. جانور قربان کرنا عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. قل ان صلاتی، 8ویں پارے میں ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین لا شریک لہ، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ ساری عبادتیں صرف کس کے لیے؟ اللہ کے. قربانی عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی کرنا یہ حرام ہے. اس جانور کو مردہ بنا دے گی وہ. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور قربان کر دیا جائے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا کھانے کے لیے، مردہ ہوگا، میت کہلائے گا. تو قربانی عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے ہوگی. نظر و نیاز، منت مانگنا عبادت ہے، وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی. وہ کسی پیر کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ، کسی ولی کے نام پر، کسی مورتی کے نام پر نظر و نیاز نہیں ہوگی. یہ نظر و نیاز عبادت ہے، وہ صرف منت اللہ کے لیے ہوگی. تو سجدہ اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے، نظر و نیاز منت اللہ کے لیے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے. حدیث پاک میں ہے الدعاء هو العبادہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا وہ بھی عبادت ہے. دعا عبادت ہی ہے، اس لیے دعا بھی صرف اللہ سے. ہر عبادت صرف اللہ کے لیے. تو دعا بھی عبادت ہے، اور دعا کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد دعا مانگنا جائز نہیں، کیونکہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے. ایاک نعبد، فرمایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. صرف اللہ کی عبادت، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے. اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت والے جتنے اعمال ہیں، جتنے کام ہیں، وہ صرف اللہ کے لیے کیے جائیں گے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیے گئے تو وہ شرک کہلائیں گے. پھر اس لفظ کا ایاک نعبد، اس کا ایک اور پہلو ہے. عبادت صرف اللہ کی. عبادت کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اطاعت. بات مانیں گے ہم صرف اللہ کی، اطاعت کریں گے صرف کس کی؟ واجب الاطاعت ذات اللہ کی ہے، صرف اللہ کی اطاعت. جہاں بھی کوئی ہمیں ایسا حکم دے، دنیا میں کوئی بھی ہمیں ایسا حکم دے جو اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، وہاں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے.
یہ ہے عبادت کا ایک مطلب، کہ عبادت یعنی اطاعت ہم صرف اللہ کی کریں گے۔ جہاں دنیا میں کوئی ہمیں ایسا حکم دے گا جو شریعت سے ٹکراتا ہو، اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہو، اللہ کے حکم کے خلاف ہو، تو وہاں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے۔ دیکھو شریعت میں بہت سارے انسانوں کو بھی کچھ باتیں ماننے کا حکم دیا گیا، اطاعت کا حکم دیا گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو، ماں باپ کی بات ماننے کا حکم ہے۔ بیوی کے لیے حکم ہے کہ وہ شوہر کی بات مانے، مامور کے لیے حکم ہے کہ وہ امیر کی بات مانے، تو امیر کی بات ماننے کا حکم دیا گیا حدیث میں۔ اسی طریقے سے ماں باپ کی بات ماننے کا حکم دیا گیا اولاد کے لیے، اسی طریقے سے بیوی کو حکم دیا گیا شوہر کی بات مانے۔ لیکن یہ تینوں کے لیے جو حکم ہے کہ امیر کی بات مانی جائے یا ماں باپ کی بات مانی جائے یا شوہر کی بات مانی جائے، یہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر ہے، شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر۔ شریعت کے دائرے کے باہر اگر یہ کوئی حکم دیں گے، یعنی ایسا حکم دیں گے جو شریعت کے خلاف ہے، تو پھر ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی، جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ صحابہ کرام شروع میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، ان میں خاص طور سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ والدہ سے ان کو ماں سے بہت محبت تھی، اور شریعت نے ماں کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ماں ناراض ہو گئی۔ ماں نے کہا میں نہ اب کھانا کھاؤں گی، نہ کنگھی کروں گی، نہ پانی پیوں گی، ایسے ہی دھوپ میں رہوں گی اور مر جاؤں گی، تو میری بات مان، اسلام چھوڑ دے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ماں سے بہت محبت تھی، وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے کفر نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اسلام نہیں چھوڑنا ہے، اور دوسری طرف اب ماں کا حکم آ گیا کہ اسلام چھوڑ دو، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا، سورہ لقمان، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ یہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، تاکید کی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی۔ کیوں؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں نے اس کو بہت مشقت سے اٹھایا ہے، پیٹ میں اٹھایا، جب حمل تھا تو بہت مشقت ماں نے اس کے لیے برداشت کی ہے، اور 2 سال تک اس کو دودھ پلایا، وہ مشقت الگ۔ وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو، ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو، میری بھی بات مانو، ماں باپ کی بھی بات مانو۔ لیکن آگے کیا کہا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تو شرک کر میرے ساتھ، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات مت مانو۔ دیکھیے بات ماننا ہے، ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن کہاں تک؟ جہاں تک وہ شریعت کے دائرے میں حکم دے۔ شریعت کے دائرے کو پھلانگ کر وہ کفر کا حکم دے، شرک کا حکم دے۔ آج کل بہت سارے ماں باپ حکم دیتے ہیں بچے کو داڑھی کاٹ دو، داڑھی کاٹنا حرام ہے، پورے امت کا اتفاق ہے، یاد رکھیں، چاروں اماموں کا، پورے صحابہ کرام چاروں اماموں کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے، اور کاٹنا حرام ہے، کیونکہ اس کے بارے میں حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں وہ تاکید کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وفر اللحا، داڑھی بڑھاؤ، حکم ہے، امر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں جب قیصر، جو اس زمانے میں کسرا جو بادشاہ تھا، اس کے 2 قاصد آئے تھے، ان کے داڑھی منڈی ہوئی تھی، ان کا چہرہ سپاٹ تھا، داڑھی نہیں تھی ان کو۔ تو جب وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو غصے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ نے چہرہ پھیر لیا، حالانکہ وہ کافر ہے۔ وہ دونوں کیا تھے؟ مسلمان نہیں تھے، وہ کافر، لیکن کافروں کو بغیر داڑھی کے دیکھ کر حضور کو اتنا غصہ آیا کہ حضور ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، غصے سے چہرہ پھیر لیا۔ اب بتائیے کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بغیر داڑھی کے جائے تو حضور خوش ہوں گے؟ کافروں سے اتنے ناراض ہوئے، اور ان سے کہا کہ تمہیں کس نے یہ داڑھی کٹانے کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا کسرا نے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا یعنی اللہ نے تو مجھے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا ہے۔ تو داڑھی رکھنا پورے امت کا اتفاق، چاروں اماموں کا اتفاق ہے، اور آج تک سارے علماء کا اتفاق ہے کہ داڑھی رکھنا فرض ہے، واجب ہے۔ اب یہاں ماں باپ اگر حکم دے داڑھی کاٹو تو ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کا ادب
کیا جائے گا، ان کی اس بات کو نظر انداز کر دیں گے، ان کو ڈانٹیں گے نہیں، ہم ان کی بیعت بھی نہیں کریں گے، لیکن یہ بات ان کی نہیں مانیں گے۔ اسی طریقے سے ماں باپ اگر کہیں کہ نماز مت پڑھو یا زیادہ دین پر مت چلو، تمہیں کوئی بیٹی نہیں دے گا، تو یہ ماں باپ کی جو باتیں ہیں شریعت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف، تو ماں باپ کی بات یہ باتیں نہیں مانی جائے گی۔ تو ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے لیکن دائرے کے اندر، شوہر کی اطاعت کا حکم ہے بیوی کے لیے لیکن دائرے کے اندر۔ بہت سارے شوہر آج کل بیوی کو مجبور کرتے ہیں کہ تم بے پردہ پھرو، میرے ساتھ فنکشن میں چلو، برقع مت پہنو۔ تو یہاں پر بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اس بات کو ٹھکرا دے، وہ کہہ دے کہ پردے کا حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے، تو اللہ کے حکم کے آگے میں شوہر کی بات نہیں مانوں گی۔ تو شوہر کی اطاعت کا حکم ہے لیکن شریعت کے دائرے کے آگے بڑھ کر اگر وہ کوئی حکم دے رہا ہے شریعت کے، اللہ کے حکم کے خلاف، تو وہاں شوہر کی بات نہیں مانی جائے گی، ماں باپ کی بھی بات نہیں مانی جائے گی اگر وہ شریعت کے خلاف حکم دے۔ اسی طریقے سے امیر ہے، لشکر کا امیر ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، وہ اگر شریعت کے خلاف حکم دے تو ان کی بھی بات نہیں مانی جائے گی۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص یا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے ان کو امیر بنا کر، ان کے ساتھ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے، ان کو اور بہت سارے لوگوں کو ایک لشکر میں بھیجا، کافروں سے لڑنے کے لیے گئے ہوئے یہ لوگ جہاد میں۔ اب کہتے ہیں وہاں کسی بات پر امیر صاحب کو غصہ آ گیا، لشکر کے جو امیر تھے عبداللہ ابن حذافہ، ان کو غصہ آ گیا، لشکریوں نے جو ساتھی تھے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی ہوگی، تو کسی بات پر ان کو غصہ آ گیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ آگ جلاؤ اور سب کے سب کود جاؤ۔ صحیح حدیث ہے، امیر صاحب نے حکم دیا، امیر لشکر نے، کہ آگ جلاؤ اور سب کے سب اس میں کود جاؤ۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ نے کہا کہ آگ سے بچنے کے لیے تو ہم مسلمان ہوئے، مسلمان کیوں ہوئے؟ آگ سے بچنے کے لیے تو ہم مسلمان ہوئے، آگ میں کیسے کود جائیں؟ کسی نے ان کی بات نہیں مانی کیونکہ یہ بات شریعت کے خلاف تھی۔ واپس آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قصہ بیان کیا کہ ہمارے امیر کو غصہ آ گیا، انہوں نے یہ حکم دیا تھا کہ آگ میں کود جاؤ لیکن ہم نہیں کودے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا کیا، اگر تم کود جاتے تو ہمیشہ آگ ہی میں رہتے۔ اللہ اکبر، اگر کود جاتے تو ہمیشہ آگ ہی میں رہتے۔ تو خیر، ایاک نعبد، عبادت یعنی اطاعت صرف اللہ کی، کوئی بھی ہمیں اللہ ایسا حکم دے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، شریعت کے خلاف ہو، تو اس کی بات ہم نہیں مانیں گے، ہم صرف ایک اللہ کی اطاعت کریں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ ایاک نعبد، پھر اس ایاک نعبد کا ایک اور پہلو ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی اطاعت کریں گے، ہم نفس کی بھی اطاعت نہیں کریں گے۔ نفس کی، اللہ کے حکم کے سامنے ہم نفس کی خواہشات، نفس کو کوئی چیز کتنی ہی محبوب ہو، پسند ہو، یا شیطان ہمیں کتنا بھی ورغلائے، کتنا بھی بہکائے، لیکن وہ بات اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو ہم وہ کام نہیں کریں گے، اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے، نفس کی خواہشات ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ عبادت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ کے ہر حال میں ماننی ہے، اللہ کا حکم کوئی نفس پر کتنا ہی بوجھ لگے، نفس پر کتنا ہی بار محسوس ہو، نفس کے لیے کتنی ہی مشقت ہو، لیکن حکم اللہ ہی کا پورا کرنا ہے، ہم نفس کی نہیں مانیں گے۔ صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اب شراب کا حکم آ گیا، شراب کا حکم، صحابہ کرام کو شراب کتنی پسند ہے۔ عربی میں جو ہے شراب کے لیے 200 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 200 نام ہیں۔ اب بتائیے، اتنی محبت تھی شراب سے ان لوگوں کو کہ اس کے نام انہوں نے 200 رکھ دیے۔ صبح کی شراب کا نام الگ، دوپہر کی شراب کا نام الگ، شام کی شراب کا نام الگ، کھجور کی شراب کا نام الگ، گیہوں کی شراب کا نام الگ، انگور کی شراب کا نام الگ۔ 200 نام عربی میں ہے شراب کے۔ اتنی پسند تھی، جو جتنا شراب پیتا تھا اس کو اتنا عزت والا سمجھا جاتا تھا، اتنی محبوب تھی۔ کسی کو 40 سال سے عادت، کسی کو 50 سال۔ صحابہ کرام میں ایسے لوگ تھے بوڑھے ہو گئے جن کو 50 سال سے شراب پینے کی عادت، 40 سال سے، 30 سال سے، 20 سال سے، اتنے سالوں سے شراب پینے کی عادت ہے۔ غزوہ احد میں کچھ صحابہ کرام شراب پی کر چلے گئے اور اسی حال میں شہید ہو گئے اور ان کی شہادت قبول ہو گئی، اتنی محبوب تھی ان کو شراب۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا، شراب حرام ہو گئی، میں اس وقت ساقی تھا، اپنے سوتیلے والد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، میں ساقی تھا، اور اسی وقت اعلان ہوا الان قد حرمت الخمر،
ابھی ابھی شراب کے حرام ہونے کا اعلان ہو چکا ہے. اب وہ صحابہ کرام جن کو 50 بتائیے آج کل بیڑی سگریٹ چھوڑنا مشکل ہے. جس کو 10 سال سے 20 سال سے عادت ہو تو بیڑی سگریٹ انسان نہیں چھوڑ سکتا, شراب کیسے اتنی جلدی چھوٹ جائے گی. ایک حکم بس کان میں پڑا تو انہوں نے ایاک نعبد, ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ہم نفس کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں. کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی عبادت کریں گے. نفس کو کوئی چیز کتنی بھی پسند ہو, شراب بہت پسند ہے, ہم 50 سال سے پیتے ہیں, 40 سال سے پیتے ہیں, 30 سال سے پیتے ہیں, لیکن اللہ کا حکم آ گیا, اللہ نے کہہ دیا کہ اب شراب حرام ہے, تو بس اسی وقت جس کے ہاتھ میں تھی رکھ دیا, مٹکے بہا دیے. مدینہ منورہ میں شراب گلیوں میں بہہ رہی ہے. کسی نے بھی نہیں کہا کہ چلو حکمت سے چھوڑیں گے, آہستہ آہستہ چھوڑیں گے, کل سے چھوڑیں گے, اس مرتبہ کے بعد نہیں پیئیں گے. نہیں, کوئی حکمت نہیں, کوئی تدبیر نہیں, کوئی آہستہ آہستہ نہیں, فوراً اسی وقت چھوڑ دی. کیونکہ ان کو معلوم تھا ہم نفس کی عبادت نہیں کرتے, ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تیری عبادت کا حکم آئے گا, تیرا کوئی بھی حکم سامنے آئے گا, وہاں ہم نفس کی نہیں مانیں گے, وہاں ہم شیطان کی نہیں مانیں گے, وہاں ہم ماحول کی نہیں مانیں گے, ہم صرف تیری مانیں گے. کیونکہ ہم ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے. الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب, و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد شکرا و لک المن فضلا.